السلام علیکم ڈے ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 61 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ زاہیار خانزادہ کی گاڑی ڈیرے پر زن سے آ کر رکی تھی۔ وہ اپنی گاڑی سے اترتے گاڑی کا دروازہ غیظ و غضب سے پوری قوت سے بند کرتے ہوئے ڈیرے کے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ تبریز خان باہر ہی آگ جلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹائٹان رومیو اس کے پاس بیٹھے اس کے ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے۔ تبریز خان کرسی پر بیٹھا تھوڑا جھکتے ہوئے ٹائٹان رومیو کو گوشت کا ٹکڑا کھلا رہا تھا۔ ٹائٹان رومیو اسے دیکھتے وہ گوشت کا ٹکڑا چھوڑتے بھاگتے ہوئے اس کے قدموں میں لپٹتے وہ اس کی بوٹوں کو چاٹنے لگے۔ زاویار خانزادہ پنجوں کے بل بیٹھتے ٹائٹان رومیو کو پیار سے سہلاتے ان پر سے اپنے لف رکھ گیا تھا۔ تبریز خان مدھم سا مسکراتے ہوئے زاویار خانزادہ کو دیکھ رہا تھا جو ٹائٹان رومیو کو اپنے ہاتھوں سے پیار سے سہلاتے ہوئے اپنی سرخ خون اتری آنکھیں غیر مرئی نقطے پر گاڑے ہوئے تھا۔ کیسے ہو زاویار اس وقت یہاں؟ تبریز خان گوشت کا ٹکڑا زمین پر پھینکتے ہوئے بھاری روبدار آواز میں زاویار خانزادہ سے مخاطب ہوا تھا۔ ٹھیک نہیں ہوں چچا، اور میرا بھی یہی سوال ہے کہ آپ سے اس وقت آپ یہاں اتنی سردی میں سب گرم رضائیاں اوڑھ کر گرم کمروں میں سو رہے ہیں۔ زاویار خانزادہ نے اپنی سرخ سوالیہ نگاہیں تبریز خان پر گاڑی تھی۔ زاویار خانزادہ کی بات پر تبریز خان کا بلند و بانگ کہہ کر گونجا تھا۔ زاویار خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا۔ ٹائٹان رومیو اس کے ساتھ لپٹتے اس کے جیکٹ اس کے ہاتھوں سے اس کے جوتوں پر منہ مارتے اپنا پیار جتا رہے تھے۔ گرم رضائیوں گرم کمروں میں سونے کا شوق تم جوانوں کو ہوگا، اب ہم میں دم خم کہاں؟ تبریز خان مدھم سا ہنستے ہوئے بولا۔ مجھے آپ سے ایسی ہی گھٹیا بات کی امید تھی۔ زاویار خانزادہ جواباً طنزیہ ہنسا تھا۔ زاویار؟ تبریز خان کا لہجہ اونچا ہوا تھا۔ ہلکی سبزی مائل آنکھوں کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ چچا؟ زاویار خانزادہ کی کڑک دار آواز گونجتے تبریز خان کو مٹھیاں بھینچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ٹائٹان رومیو میرے جانور ہیں، میرے وفادار، انہیں جتنی مرضی ہڈیاں ڈال لیں وفادار یہ میرے رہیں گے۔ زاویار خانزادہ ٹائٹان رومیو کو اپنے ساتھ لگائے تبریز خان کو جتاتی نگاہوں سے دیکھے گیا۔ بہت حساس اور پوزیسو ہو اپنے کتوں کو لے کر، میرے گوشت کھلانے سے جل کر راکھ ہو گئے۔ تبریز خان اپنے اندر کی کھولاہٹ پر قابو پاتے زاویار خانزادہ کو دیکھتے ہنسا تھا۔ صرف اپنے کتوں کو لے کر ہی نہیں بلکہ اپنی عورت کو لے کر بھی بہت پوزیسو ہوں، بلکہ پاگل ہوں۔ زاویار خانزادہ کے جبڑے بھینچے تھے، اس کے چہرے کی رنگت کو آگ کی طرح سرخ کر چکے تھے۔ وہ اپنی ہوخار نگاہیں تبریز خان پر گاڑے ہوئے تھا۔ کون وہ ملکوں کی بیٹی، ہمارے ارتضیٰ کے قاتل کی بہن جو ونی میں آئی ہے، جسے جرگے میں تم بری طرح ٹھکرا رہے تھے؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں یاد آیا، عائش ملک۔ تبریز خان اپنی کنپٹی پر انگلی رکھتے ہوئے یاد کرتے کی شاندار ایکٹنگ کرتے طنزیہ مسکرایا تھا۔ عائش ملک نہیں ہے، عائش زاویار خانزادہ ہے۔ وہ کھڑے ہوتے حلق کے بل دہاڑ اٹھا تھا۔ تبریز خان نے اپنی کرسی سے اٹھتا ہوا زاویار خانزادہ کے مقابل آتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ کیا ہو گیا زاویار؟ اتنا غصہ کس بات کا آ رہا ہے تمہیں؟ جس نام پر تم بلبلا رہے ہو بھرے جرگے میں تم نے اور اس لڑکی کے باپ نے سب سے زیادہ اچھالا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو ونی میں دینے کے لیے گڑ گڑا رہا تھا اور تم اسی طرح دہاڑ رہے تھے اسے اپنے نکاح میں نہ لینے کے لیے۔ تبریز خان زاویار خانزادہ کے غیظ و اشتعال سے بھری سرخ آنکھوں میں دیکھتے طنزیہ بولا تھا۔ وہ تب نکاح میں نہیں تھی، اب نکاح میں ہے میرے۔ اب اس کی پہچان اس کے باپ سے نہیں میرے نام سے ہے، یعنی سردار زاویار خانزادہ کی بیوی، اس کی عورت۔ اب اس کا نام اپنے لبوں سے لینے کے لیے ہمت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنا سینہ تیش و عالم سے پوری قوت سے ٹھوکتا تبریز خان سے مزید قریب ہوا تھا۔ تبریز خان جبڑے بھینچتے ہوئے نامحسوس انداز میں پیچھے ہوا تھا۔ ہمارے ارتضیٰ کے قاتل کی بہن بھی ہے، بلکہ سنا ہے وہ بھرے مجمع میں سردار زاویار کو گالیاں دیتے اس کے بھائی کے سینے پر پسٹل تانے ہوئی تھی۔ تبریز خان طنزیہ مسکراتے ہوئے زاویار خانزادہ کے غیظ و غضب کو جیسے دعوت دے گیا تھا۔ زاویار خانزادہ سرخ خون اشام نگاہوں سے تبریز خان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ عائش کی وہ ویڈیو دیکھ چکا ہے جس میں وہ اپنی تمام تر رنائیوں سمیت کتنے ہی مردوں کے درمیان کھڑی تھی۔ تبریز خان زاویار خانزادہ کو تمسخراتی نگاہوں سے دیکھتے اس کی غیرت پر جیسے کاری وار کر گیا تھا۔ زاویار خانزادہ گردن کی پھولتی رگوں اور بھیچے ہوئے جبڑوں کے ساتھ خون اشام نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ اسے لمحے اپنی جیکٹ سے پسٹل نکالتے تبریز خان کی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ زاویار؟ تبریز خان گھرجا تھا۔ آواز نیچے چچا، آپ اس ڈیرے کے مالک کے سامنے ہی نہیں کھڑے بلکہ سردار زاویار خانزادہ کے سامنے کھڑے ہیں۔
زاویار خانزادہ بھیچے ہوئے جبڑوں کے ساتھ تبریز خان کی پیشانی پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھا گیا تھا۔ تبریز خان گہرے سانس لیتے سرخ آنکھوں سے زاویار خانزادہ کو گھور رہا تھا، جو خون اتری آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے ٹریگر پر انگلی مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ جس اجمل کتے کو آپ شہر سے لائے تھے یہ کہہ کر کہ وہ لاوارث ہے، آج اسے لاوارثوں کی طرح بلکہ ایک کتے کی موت دے دی میں نے۔ زاویار خانزادہ کی بات پر تبریز خان کے جبڑے مزید کھینچے تھے۔ واقعی میں وہ آپ کے لیے کتا ہی تھا جس کے مرنے پر آپ کی آنکھوں کی رنگت تک نہ بدلی، مگر زاویار خانزادہ کے لیے اس کے کتے بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ دور ہٹیے، دور رہیے میرے ٹائٹین رومیو سے، نہیں برداشت کر سکتا میرے علاوہ کوئی انہیں پیار بھی کرے۔ یہی سے اندازہ لگائیں سردار زاویار کیسی فطرت کا مالک ہے، جو اپنے کتوں کے معاملے میں اتنا حساس ہے، وہ اپنے رشتوں کو لے کر کیسا ہے، اپنی عورت کو لے کر میں کیسا ہوں گا، ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں۔ آئندہ اس کا نام بھی لبوں سے مت نکالنا، سمجھے؟ زاویار خانزادہ کھرراتے ہوئے اپنی پسٹل تبریز خان کی پیشانی سے ہٹاتے ہوئے اپنی جیکٹ میں ڈالتے ہوئے زمین پر پڑے گوشت کے ٹکڑے کو اٹھاتے دور اچھال چکا تھا۔ ٹائٹین رومیوز کی طرف بڑھتے اس کے پیروں سے پھر سے لپٹ چکے تھے، اس گوشت کے ٹکڑے کی طرف نہیں بڑھے تھے۔ جاؤ ٹائٹین رومیو یہاں سے۔ وہ جھکتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ان کی پیٹھ پیار سے سہلا گیا تھا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے بھاگتے ہوئے اسی لمحے اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ زاویار خانزادہ تبریز خان کو گھورتے اپنے بھاری قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھا۔ تبریز خان نے زاویار خانزادہ کی پشت کو گھورتے ہوئے اپنی پسٹل اپنی جیکٹ سے نکالتے زاویار خانزادہ کی پشت پر تانی تھی۔ زاویار خانزادہ مڑتے ہوئے اسی لمحے اپنی پسٹل سے تبریز خان کی پسٹل کا نشانہ نہ لیتے فائر کر گیا تھا۔ پسٹل تبریز خان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ تبریز خان زاویار خانزادہ کو گھورتے ہوئے اپنا ہاتھ دوسری ہاتھ میں جکڑ گیا تھا۔ بہت پکا نشانہ ہے چچا میرا، بچپن سے بابا اور آپ سے سیکھتا آ رہا ہوں، تاک تاک کر کے نشانے لگانا۔ آج میرا مقابلہ آپ دونوں نہیں کر سکتے۔ میں اگر 2 انچ کا یہ فاصلہ قائم نہ کرتا، میری پسٹل سے نکلی گولی آپ کی ہتھیلی چیر دیتی۔ مجھے مارنا آسان نہیں چچا جان، افسوس میری موت کی خواہش لیے آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ زاویار خانزادہ استضاحیہ مسکراتے ہوئے اپنی پسٹل جیکٹ میں ڈالتا گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تبریز خان زاویار خانزادہ کو دہکتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور ہاں چچا، میں آپ کے رکھے ہوئے تمام ملازم گارڈز نکال چکا ہوں، مجھے ضرورت نہیں میں ان میں سے کوئی بھی میرے قریب پھٹکا، میری گولیاں ہوں گی، ان کا سینہ ہوگا۔ زاویار خانزادہ پلٹتے ہوئے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے تیزی سے ڈیرے کا گیٹ عبور کر گیا تھا۔ زاویار خانزادہ بھاری قدموں سے داخلی دروازے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے قدموں کا رخ تبانہ خانم کے کمرے کی طرف تھا۔ تبانہ خانم کے کمرے کے باہر اس کے قدم رک چکے تھے، اندر آلیان خانزادہ بھی تھے۔ زاویار خانزادہ کے مضبوط ہاتھ نے دروازے کے ہینڈل کو جکڑا تھا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ وہ گلے میں ابھرتی گلٹی کے ساتھ کافی دیر تبانہ خانم کے دروازے کے باہر کھڑا رہا تھا، پھر وہ لمبے لمبے داغ بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھا۔ عائش کمبل خود پر لپیٹتے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے قریب لیٹتے اس کے نازک وجود پر ہمیشہ کی طرح اپنی بھاری ٹانگ رکھ گیا تھا۔ وہ گہری نیند میں بے چینی سے کسمسائی، وہ اس کے نقوش میں بے چینی اور جھنجھلاہٹ گھلی دیکھتے اپنی ٹانگ اس کے اوپر سے ہٹاتے رخ پلٹ گیا تھا۔ اس کی طبیعت کے پیش نظر وہ اس سے لپٹا نہیں تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ وہ بے چین ہو چکا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ 5 منٹ میں ہی اس کی سانسیں بے چینی سے دہک اٹھی تھی۔ اس نازک وجود کے اتنے قریب ہو کر وہ اسے چھوئے بغیر، اسے اپنی باہوں میں لیے بغیر وہ سو جائے، یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ راحت پا جائے، یہ بھی کیسے ممکن تھا؟ اس نفرت میں بھی کیسا جنون، کیسا سکون تھا؟ یہ کوئی زاویار خانزادہ سے پوچھتا۔ اور اس کی طرف پلٹتے کمرے میں جلتی مدھم نیلگو روشنی میں اس کے تیکھے مغرور نقوش پر اپنی گہری گرم نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ عائش ملک، تم میری پناہوں میں سکون سے سو جاؤ، یہ مجھے گوارا نہیں۔ وہ اس کے نقوش پر اپنی مضبوط انگلیاں سرسراتے ہوئے اس کے خشک لبوں پر اپنا انگوٹھا نرمی سے پھیرنے لگا۔ وہ اس کی بند آنکھوں کی گھنیری پلکوں کو اب نرمی سے چھو رہا تھا۔ نیلی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے بے چینی بڑھی تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے سینے پر کرتے ہوئے اپنی ٹانگ اس کی کمر کے گرد سختی سے حمائل کرتے اسے خود میں قید کر گیا تھا۔ وہ اسے خود سے لپٹائے اس کی ناز کی محسوس کرنے لگا۔ وہ نیند میں ہلکا سا کسمسائی تھی۔ اس کی سختی پر وہ نیند میں ہی اسے خود سے دور کرنے لگی، جو زاویار خانزادہ سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ اسے مزید شدت سے خود میں قید کر گیا۔ عائش بے چینی سے کسمساتے ہوئے اور بند ہوتی سانسوں سے اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھولتے زاویار خانزادہ کے سینڈوں سے نظر آتے اس کے سینے پر براؤن بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ عائش نے بمشکل اوپر ہوتے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ عائش کی نیلی نیند سے بھری آنکھوں میں دیکھتے گہرا مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں مجھ سے چھٹکارا مل سکتا ہے؟
وہ اس کی نیلی آنکھوں میں خوف دیکھتے محفوظ ہوتے آئیبرو چکا گیا تھا۔ نہیں، عائش اس کی براؤن ساحرانہ آنکھوں میں دیکھتے سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ مجھے راحت پہنچانے کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ ہے میری جان۔ اور رخ پلٹتے اس پر حاوی ہوتے اس کے گاؤن کی ڈوریاں کھولتے اس کی سلیو لیس نائٹی کے اسٹرپ نیچے کھسکا گیا۔ میری جنت یہاں بھی ہے میری جان، وہ عائش کی سہمی الجھی نیلی آنکھوں میں دیکھتے کہکا لگاتے۔ اس کی دھڑکنوں پر جھک گیا۔ عائش بے بسی کے احساس سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ نیلی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو بے مول ہو کر گرتے تکیے کو بھگو رہے تھے۔ آریان خانزادہ زرمش کو لیے رات کے اندھیرے میں اپنی حویلی داخل ہوا تھا۔ وہ اس وقت میرون پٹھانی شیشوں والی فراک میں ملبوس تھی جس پر میرون شال ہی سر پر اچھی طرح اوڑے ہوئے تھی۔ آریان خانزادہ اس کے کلائی جگڑے داخلی دروازہ آہستگی سے کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ شازمہ خان کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ روشنا خان اور آریان خانزادہ کے ذاتی گارڈز کے ساتھ حویلی واپس آئی تھی۔ آریان خانزادہ سے کلائی سے جکڑے ڈارک روم کی سائڈ بڑھا تو زرمش کے قدم خوف سے رک چکے تھے۔ نہیں آریان، میں ادھر نہیں جاؤں گی، زرمش ٹوٹے لفظوں سے بولتی اپنی کلائی آریان خانزادہ کی فولادی گرفت سے چھڑوانے کی ناکام سعی کرنے لگی۔ آریان خانزادہ سے بے دردی سے جکڑے تیزی سے ڈارک روم کو چابی سے کھولتے اندر داخل ہوتے دروازہ لاک کر گیا تھا۔ زرمش خوف سے چیخی، اس کے چوڑے سینے میں سما گئی تھی۔ آریان خانزادہ جلدی سے اس کے گرد اپنے بازو سختی سے حمائل کرتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ آریان، چابی کہاں ہے؟ ہم لاکڈ ہو گئے، کون نکالے گا ہمیں یہاں سے؟ وہ خوف کے زیر اثر اس کے سینے میں سماتے جا رہی تھی۔ آریان خانزادہ سے نرمی سے اپنے سینے سے الگ کرتے ہوئے اس کی نگاہوں کے سامنے وہ موتیوں سے بھری چین میں پروئی بڑی سی چابی کر گیا تھا۔ زرمش نے بھیگی آنکھوں سے وہ چابی کو دیکھتے پھیکا سا ہنستے ہوئے سسکی لی تھی۔ آریان خانزادہ سے دیکھتے مجسم ہوا تھا۔ وہ میرون کلر کی فراک اور میرون کلر کے دوپٹے کے حالے میں چاند کی ٹھنڈی کرنوں کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے گلاب گال ہمیشہ کی طرح یہاں کی پٹھانی لڑکیوں کی طرح سرخ تھے۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اس کی سرخ گالوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرون شیڈ پڑتے اس کے گال مزید دمک رہے تھے۔ وہ ان گالوں کو لے کر بے حد جنونیت رکھتا تھا، اب بھی جیسے مجسم ہو چکا تھا۔ زرمش اب اس چابی کو دیکھتے روتے میں ہنستے جا رہی تھی۔ اس کے سرخ گالوں پر آنسو بہتے جا رہے تھے مگر وہ چابی کو دیکھتے بھیگا سا ہنس رہی تھی۔ آریان خانزادہ کی گرم نگاہوں کی حدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے موتیوں جیسے دانتوں کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ کسی کو روتے میں ہنستے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا مگر مقابل اب روتے روتے ایسے ہی ہنسنے لگ جاتی تھی۔ وہ سٹل مجسم بنائے سے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ روتے میں ہنستے ہوئے اپنے میرون شال سے اپنے عارض پر بہتے آنسوؤں کو شال کے کونے سے صاف کر گئی تھی۔ وہ اس کے شال کے اس کونے سے جیسے حسد کا شکار ہوا تھا جس نے ان گلاب گالوں کو چھوا تھا۔ وہ اسے کمر سے تھامے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا تھا۔ زرمش اس کی دھڑکنوں پر اپنے دونوں ہاتھ جماتے اب خوف سے ساکت ہوتے بلڈ تھرس بیس کی سبز آنکھوں میں اپنی ہیزل گرے کانچ سے شفاف بھیگی آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے ہاتھ اپنے چوڑے سینے سے ہٹاتے اس کی کمر پر اپنے ہاتھ سختی سے پیوست کرتے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ زرمش کی ناز کی اس کے چٹانی سینے سے مس ہوتے زرمش کے عارض کو سرخ کندھار کر چکی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے گال پر جھکتے اپنے دانت بے رحمی سے گاڑ گیا تھا۔ زرمش اس کے حصار میں آنکھیں نیچے سسک پڑی تھی۔ وہ سختی سے اسے خود میں بھینچے اس کے گال پر اپنی جنونیت دکھا رہا تھا۔ وہ زرمش کے گال پر اپنا نشان دیکھتے پیچھے ہوا تھا۔ زرمش کی کھلی جیکٹ سے نظر آتی اس کی سینڈوں کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ ابھی بھی اس کی کمر میں اپنی انگلیاں سختی سے پیوست کیے ہوئے تھا۔ ان گالوں پر مجھے سرخی نہیں پسند، کم کرو یہ سرخی ورنہ یہ میری جنونیت سے نیلے رہا کریں گے۔ وہ اس کے گال پر اپنے دیے گئے نشان پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے اسے اپنے قریب کرتے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ زرمش اس کی آنکھوں میں دیکھتے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا، جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم یہاں ہی رہو گی۔ وہ اپنے لفظوں میں جیسے زرمش کی شریانوں میں دوڑتا خون چما گیا تھا۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی، وہ کپکپاتے لبوں سے بولتے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ آریان خانزادہ لب کھینچے اسے ایک چھٹکے سے خود سے علیحدہ کر گیا تھا۔ مام کی طبیعت ابھی پوری طرح سنبھلی نہیں ہے مسز خان، اگر انہیں تمہارے بارے میں ذرا سی بھی خبر ہو جاتی وہ جان سے جائیں گی۔ جان لینا چاہتی ہو ان کی بھی؟ آریان خانزادہ سے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے بھڑک اٹھا تھا۔ ان کی بھی، اور کس کی لی میں نے؟ زرمش نے شبنمی لہجے میں استفسار کیا۔ مسز خان یہاں رہو گی تم، میں مزید کوئی بحث کوئی ایک لفظ تمہارے لبوں سے نہیں سنوں گا۔ آریان خانزادہ سے سختی سے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ زرمش اس چھوٹے سے پلنگ نما بیڈ کے گدے پر اونتے منہ جا گری تھی۔ اس قبر کو ہم دونوں مٹی ڈالتے بند کر دیں گے۔ اس ڈارک روم کی چابی تم اپنے ہاتھوں سے فلش آؤٹ کر دینا۔
زرمش بیڈ پر اونھے منہ گرے بھیگا سا ہنستے ہوئے اس کے لفظ دہرا رہی تھی. اس کے لفظوں پر آریان خانزادہ کے قدم رک چکے تھے. آریان خانزادہ نے پلٹتے ہوئے اسے دیکھا. وہ اونھے منہ گری مسلسل ہنس رہی تھی. اس کی نازک بل کھاتی کمر اب شال سے آزاد تھی. شال زمین پر پڑی تھی. اس ڈارک روم میں بھی نہیں بند کروں گا، نہ اپنے کمرے میں نہ قبر میں. تمہارے لیے کھودی گئی قبر میں تمہارے ساتھ خود بھی لیٹ جاؤں گا. وہ اب ہچکیوں سے بولتے ہوئے اس کے لفظ اسے یاد کروا رہی تھی. آریان خانزادہ سب سرخ آنکھوں سے اس کی جنبش کرتے وجود کو دیکھ رہا تھا. وہ ہچکیوں سے ہولے ہولے لرس رہی تھی. میرے ہوتے ہوئے اب تمہیں کبھی اس کلاسٹر فوبیا سے نہیں گزرنا پڑے گا. وہ تکیے پر سر رکھتے سیدھی ہوتی اب مدھم لہجے میں بولتے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی. آنکھوں کے گوشوں سے آنسو نکلتے تکیے کو بھگو رہے تھے. وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہر پل خود سے نفرت کرنے پر مجبور کروں گا، مگر کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. وہ کپکپاتے لبوں سے بولتے اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی. آریان خانزادہ سے سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس کے فولاتی دروازے کی طرف بڑھتے. اس دروازے کو چابی سے کھول چکا تھا. مجھے تم سے شدید نفرت ہو رہی ہے. کم سے کم ایک وعدہ تو پورا کر دیا تم نے. وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے اس کے قدم ساکت کر چکی تھی. آریان خانزادہ اپنے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے تیزی سے اس کی طرف بڑھتے اس پر جھکا تھا. زرمش آنکھیں کھولتے اس کی سینڈو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی. مت کرو میرے ساتھ ایسا. میں خود غرض نہیں ہوں، میں ڈرپوک ہوں. جس دن میں نے ڈرنا چھوڑ دیا اس دن سچ میں خود غرض بن جاؤں گی. جس دن بے حس بن گئی اس دن تمہیں مجھے سزا دینے میں مزہ نہیں آئے گا. یہ سسکیاں یہ آنسو میرے لبوں سے نہیں سن سکو گے پھر تم کبھی بھی. زخموں پر فریاد بھی نہیں کروں گی تم سے. وہ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہچکیوں سے فریاد کر گئی تھی. میں انتظار کروں گا اس وقت کا. مجھے تم ہمیشہ اپنے پاس چاہیے ہو. تمہاری فریادوں سے مجھے فرق نہیں پڑتا، تمہاری نفرت سے مجھے فرق نہیں پڑتا. اس بلڈ بیس کی دہشت سے تم ہمیشہ ڈرو گی، یہ وعدہ ہے میرا. اور برفیلے لہجے میں بولتے چابی کے تکیے کے نیچے رکھ گیا تھا. تم مجھ سے نہیں خدا سے بھی کئی وعدہ کر چکے ہو. مجھ سے نکاح نہ کرنے کا وعدہ بھی سرد برفیلی ہواؤں کو گواہ بنا کر لیا تھا. پہلے وہ کفارے تو پورے کر لو، پھر نئے وعدے کر لینا. وہ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے بھی کہ لہجے میں بولتے اس کے سینڈوں کو مٹھیوں میں جکڑتے آزاد کرتے رخ پلٹ چکی تھی. وہ جھکتے ہوئے اس کی پشت پر اپنی سرسرخ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا. دل نے بس عبادت کی ہے تیری، بس چاہت کی ہے. لکھ آیا ارضیوں پہ تجھ بن جینا نہیں ہے. مجھ میں اب میں کہاں ہوں، میں تو جی رہا ہوں بن میرے. وہ بیڈ پر دونوں ہاتھ رکھے تھوڑا جھکے ہوئے بے ترتیب سلگتی سانسوں سے اس کی پشت پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا. اس کا جسم اب ہچکولے بھی نہیں بھر رہا تھا. وہ سپات ساکت سی اس کی طرف پشت کیے لیٹی تھی. چابی تکیے کے نیچے رکھی ہے مسز خان. کل تک تمہیں یہاں سے نکال لوں گا. اس چابی کو یہاں سے نکلتے ہی اپنے ہاتھوں سے فلش آؤٹ کر دینا. وہ اس کی پشت کو سرد برفیلی نگاہوں سے دیکھتے بول رہا تھا یہاں سے نکلتے اس چابی کو فلش آؤٹ کرنا، اسی واش روم میں فلش نہ کر دینا، پھر یہیں گل سڑ جاؤ گی. وہ اس کی خاموشی پر بھڑکتے ہوئے دانت کچکچاتے لفظ چبا گیا تھا. اس کا سپاٹ انداز اس کی خاموشی سوئی کی طرح چبھی تھی. وہ اس کی بات پر ابھی بھی خاموش ساکت تھی. مسز خان یاد رکھنا کوئی حماقت مت کرنا. اگر بھاگنے کی کوشش کی اسی روم میں ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا. وہ اس کی خاموشی پر اب چپڑے بھینچے کھررایا تھا. آ کر کرتا ہوں تمہارا علاج مسز خان. یہ فرمان کون ہے مجھے ابھی بھی یہ بھی جاننا ہے. وہ اس کے کان میں جھکتے سرگوشی کرتے اس کے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا. زرمش نے رخ پلٹتے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا تھا. جھوٹ سوچ کر رکھو مسز خان. کیا کیا جھوٹ گڑھو گی تم اس روم میں آج یہی سوچو تم. وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں جھانکتے دانت پیستے ہوئے لمبے لمبے داغ بھرتے روم سے نکلتے. دروازہ بند کر گیا تھا. زرمش سختی سے آنکھیں میچ چکی تھی. آریان خانزادہ کے قدموں کا رخ شازمہ خان کے کمرے کی طرف تھا. شازمہ خان دواؤں کے زیر اثر گہری نیند سو رہی تھی. روشنا خان ٹراؤن کے ساتھ ایک لگائے بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی. وہ جھکتے ہوئے شازمہ خان کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا. روشنا خان کی طرف بڑھتے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلائیں. وہ ہڑبڑاتے ہوئے اپنی نیند سے بھری سنہری آنکھیں کھول گئی تھی. بھائی آریان خانزادہ کو دیکھتے وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی تھی. آریان خانزادہ اس کے سر پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ گیا تھا. تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، میں ٹھہروں گا موم کے پاس. وہ نرمی سے بولتے اس کے گال پر ہاتھ چما گیا تھا. اوکے بھائی. روشنا خان اسے دیکھتے مسکرائی تھی. جاؤ ریسٹ کرو. وہ نرمی سے مسکرایا تھا. ریسٹ تو کر لوں گی بھائی، مگر مسز خان کو آپ کہاں چھوڑ آئے ہیں؟ بہت کیوٹ ہیں وہ بھائی، اور آپ کا مسز خان کہنا اس سے بھی زیادہ کیوٹ. روشنا خان آریان خانزادہ کو دیکھتے شرارتی انداز میں مسکرائی تھی. روشنا بیہیو، ڈونٹ مینشن ہر نیم اوکے. وہ بھڑکتے ہوئے روشنا کو بازو سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا. کیا ہوا بھائی؟
रुशना आर्यान खानजादा के इस तरह भड़कने पर परेशान हुई थी। क्या कहा था मॉम को पता न चले इसके बारे में? आर्यान खानजादा शाज़मा खान की तरफ एक निगाह डालते गुस्से से बोला था, भाई मगर कभी तो मॉम को बताना है ना। मॉम इसे एक्सेप्ट कर लेंगी, वो इतनी खूबसूरत इनोसेंसी है, मॉम को क्या मसला हो सकता है। रुशना के लफ्ज़ों पर वो जबड़े खींच गया था। मासूम तो बहुत है, ये बात मुझसे अच्छी तरह कोई नहीं जान सकता। आर्यान खानजादा इसके अभी के अंदाज याद करते ज़ेरे लब बड़बड़ाया था। जी भाई। रुशना खान ने आर्यान खानजादा की तरफ ना समझी से देखा था। रुशना तुम जाओ, मैं हूँ मॉम के पास। तुम मिसेस खान को देखते हुए भी मॉम के सामने ब्लैंक एक्सप्रेशन दोगी? तुम इसे नहीं जानती हो कि? आर्यान खानजादा रुशना खान से सख्ती से गोया हुआ था। जी भाई। रुशना खान आर्यान के सख्त लहजे पर फौरन इस बात में सर हिलाते कमरे से निकल गई थी। आर्यान खानजादा शाज़मा खान की तरफ हटते इनके पास बेड पर बैठते झुकते हुए फिर से इनकी बिशानी पर लप रख गया था। नफरत है मुझे रायना से, जिसने मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे धोखा मत देना तुम आर्यान, मुझसे झूठी मोहब्बत मत करना आर्यान, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। मेरा सब कुछ तुम हो, रुशना हो, मुझे धोखा मत देना तुम आर्यान। सबसे झूठी मोहब्बत मत करना आर्यान। शाज़मा खान के लफ्ज़ याद करते वो सिगरेट सुलगाए हुए गहरे कश लेते दीवार के साथ टेक लगाए शाज़मा खान पर निगाहें गाड़े हुए था। वादा करता हूँ तुम्हें हर पल खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दूंगा, मगर कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो अपने लफ्ज़ याद करते हुए झुंझलाते हुए अपनी बियर्ड उंगलियों से सहला गया था। मुझे यहाँ नहीं रहना आर्यान, मुझे साथ ले चलो। मुझे अब बचपन से खौफ आता है अकेले रहने से। और गहरे कश लेते इसके लफ्ज़ याद कर रहा था। दूसरे लम्हे वो तेज से कदमों से कमरे से निकल गया था। इसके भारी कदमों का रुख स्टार रूम की तरफ था। वो अपनी जैकेट से स्टार सीक्रेट रूम की चाबी निकालते बुक रैक की होल में घुमा गया था। वो फलाती दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ था। वो बेड पर सुकड़ी सिमटी सी गहरी नींद सो रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ते इसके बंद मुट्ठी में दबी चाबी देखते गहरा मुस्कुराया था। वो मुट्ठी में सख्ती से चाबी दबोचे बहुत गहरी नींद सो रही थी। वो उसे गहरी गर्म निगाहों से देखे गया। वो सोते में बहुत मासूम लग रही थी। मिसेस खान, तुम जितने भी मासूम दिखने लग जाओ, मैं तुम्हारे मामले में किसी पर एतबार नहीं कर सकता, तुम पर भी नहीं। मैं इस रूम की चाबी किसी सूरत तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। तुम्हारा खौफ दूर करने के लिए ये चाबी रखी थी। तुम सच में बहुत मासूम हो। और बस की सख्ती से दबोची गई मुट्ठी में वो मोतियों की चेन में डाली चाबी को देखते हंसा था। उसके साथ लेटे इस पलंग के किनारे पर टिक गया था। उसके पेट पर हाथ जमाए से अपनी पुष्ट के साथ लिपटाए वहां पड़े बोसीदा से कमरे को खुद पर और इस पर ओढ़ गया था। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा मेरे नापाक वजूद। वो इसकी पिछली गर्दन पर अपनी दहकती सांसें बखेरते अपने हाथ की मजबूत गिरफ्त इसकी बंद मुट्ठी पर मजबूत कर गया था। वो इसके साथ लेटे हुए कब नींद के आगोश में चला गया। आर्यान खानजादा को खबर ही नहीं हुई थी। जरमिश की आंख खुली तो खुद को आर्यान खानजादा के चट्टानी सीने पर पाया था। जरमिश ने इसे देखते जल्दी से इसे चाबी को तलाश करना चाहा जो वो मुट्ठी में दबोच कर सोई थी। वो हड़बड़ाते हुए पागलों की तरह इस चाबी को तलाश कर रही थी जो अब नहीं थी। वो कपकपाते हाथों से वो चाबी हर जगह तलाश कर रही थी मगर वो वहां नहीं थी। आर्यान का ज्यादा गहरी नींद सो रहा था। जरमिश ने झुकते हुए इसे खौफजदा निगाहों से देखा। इसे वो चाबी ब्लस्टरस बीस की कमर के नीचे दबी ही नजर आई थी। वो इसके चौड़े सीने पर मौजूद थी। वो बैरचा खासा छोटा था। वो दोनों मुश्किल से इस पर लेटे हुए थे। वो तो पूरी की पूरी आर्यान खानजादा के ऊपर ही मौजूद थी। जरमिश ने इसके ऊपर लेटते इसकी कमर के नीचे दबी मोतियों वाली चेन निकालनी चाहिए थी। मुकाबिल ने जरा सी हरकत की थी। वो चैन से इसके पुश्त के नीचे छुप गई थी। जरमिश रुहासी हुई थी। आर्यान। जरमिश ने झुकते हुए इसके कान में सरगोशी की थी। वो वैसे ही आंखें मूंदे हुए था। वो मुझे पता है तो तुम सो नहीं रहे तो प्लीज उठो। जरमिश ने सरगोशी में इल्तिजा की थी। क्यों उठूं मिसेस खान? आर्यान खानजादा ने आंखें खोलते आईब्रो चुकाते इस्तफसार किया। तुम्हारे नीचे वो चाबी है, वो टूट जाएगी। जरमिश की बात पर आर्यान खानजादा की संजीदगी मजीद बढ़ी थी। वो इसे सड़ बर्फीली निगाहों से देख रहा था। वो क्या सच में इतनी मासूम थी जितनी इस वक्त लग रही थी? वो इसे देखते कल रात से ही यही एक बात ही ज्यादा सोचने लगा था। चाबी कैसे टूट सकती है मेरे नीचे? आर्यान खानजादा ने संजीदगी से इस्तफसार किया था। तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा है। जरमिश ने इसकी आंखों में देखते मासूमियत से जवाब दिया था। तुम्हें कैसे पता? तुमने कब मेरा वजन बर्दाश्त किया? वो इसीलिए रुख पलटते अपना आधा वजन इस पर डाल गया था।
مقابل کے اتنے میں ہی عادت خراب ہو چکی تھی۔ وہ اس پر کبھی اپنا آدھا وزن بھی نہیں ڈالتا تھا۔ جانتا تھا وہ اس کا 10% ویٹ بھی اپنے اوپر برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آریان، وہ میری سانس بند ہو جائے گی۔ وہ اس کے آدھے ویٹ کے نیچے دبی بمشکل سانس لیتے بولی تھی۔ اس چابی کو کچھ نہیں ہوا مسز خان، مگر کبھی مجھے برداشت کرنا پڑا، مجھے یقین ہے وہ تمہارا آخری دن ہوگا۔ آریان خانزادہ اس کی سانسیں اکھڑتے محسوس کرتے سلگتے ہوئے وہ چابی بیڈ سے اٹھاتے اس کی آنکھوں کے سامنے کر گیا تھا، جسے وہ اس کے ہاتھ سے جلدی سے چھپٹ چکی تھی۔ وہ چابی دبوچے اس کی سینڈوں کو جکڑے اب سسکی لے گئی تھی۔ اب کیا ہوا ہے؟ آریان خانزادہ نے اس کے چہرے پر شدید سرخیاں دیکھتے خود کو دیکھا تھا۔ وہ وجود میں ہوئی تبدیلیوں کے ساتھ اس کے اوپر تھا، اس کے لیے وہ سرخ ہو سکتی تھی، مگر آنسو کیوں بہا رہی تھی؟ وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ اپنا وزن کافی حد تک اس کے اوپر سے اسے اٹھا گیا تھا۔ مسز خان، میں نے تمہیں ابھی چھوا نہیں جو یوں آنسو بہا رہی ہو۔ وہ اس کے آنسو پر بری طرح چنچلایا تھا۔ وہ اس کے کانپنے پر اسے خود سے دور کر چکا تھا۔ وہ ایسے حرکتیں کرتی تھی جیسے کسی مرد نے تو کیا، اس نے تو خود کو بھی نہ چھوا ہو۔ چلو یہاں سے مسز خان۔ وہ بیڈ سے اٹھتے اس کی کلائی چکر گیا تھا۔ زرمش نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنی شال زمین سے اٹھائے خود پر اوڑھی تھی۔ وہ اسے یہاں سے لے کر جا رہا تھا، اور کیا اسے چاہیے تھا؟ وہ اس کی کلائی چکرے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ زرمش سرخ ہوتے خفت صدا سی نسیں جھکائے اس کے حصار میں آگے بڑھ رہی تھی۔ مقابل کا بے باک لمس اس کی ہوائیاں اڑائے ہوئے تھا۔ دروازے کے پاس آتے زرمش نے ہاتھ میں دبی چابی اس کی طرف بڑھائی۔ آریان خانزادہ اپنی جینز کی پاکٹ میں چابی نکالتے دروازے کی ہول میں گھما گیا تھا۔ زرمش منہ کھولے آنکھیں چھپکے وہ چابی دیکھ رہی تھی جو دروازے کی ہول میں گھوم چکی تھی۔ آریان نے پلٹتے ہوئے اس کے ہونک زدہ چہرے کو دیکھا تھا۔ اس چابی کو فلش آؤٹ کر دیتی تو اچھا تھا۔ مسز خان ایسے ہی رات بھر اسے سختی سے دبوچے سوتی رہی۔ آریان خانزادہ سنجیدگی سے بولتے اس کی کلائی چکڑے دروازہ کھولتے باہر نکل آیا تھا۔ زرمش نے اپنی مٹھی میں دبوچی چابی دیکھی تھی۔ دوسرے لمحے وہ چابی غصے سے زمین پر پھینک چکی تھی۔ چابی کی چھنک پر آریان خانزادہ کے قدم ایک پل رکے تھے، دوسرے پل وہ مدھم سا مسکراتے ہوئے اسے کلائی سے کھینچتے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ اسی لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ زرمش ڈبڈبائی آنکھوں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کب تک مقابل اسے ادھر سے ادھر چھپاتا پھرے گا۔ اب کیا وہ اسے الماری میں بند کرے گا؟ چاہو تو شاور لے سکتی ہو، میں تمہیں آج ہی موم سے ملواؤں گا۔ وہ اس کی بات پر بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر ہم دونوں ان سے ملاقات کرنا ضروری ہو گیا ہے، وہ سنجیدگی سے کہتے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرمش اس کے جانے کے بعد بیڈ پر بیٹھے ایک کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ رات کی گہری تاریکی میں سیاہ چادر میں لپٹی حویلی کی پچھلی دیوار سے اپنا بیگ پھینکتے ہوئے خود اس دیوار پر چڑھتے دیوار پھلانگ گئی تھی۔ اپنا بیگ زمین سے اٹھائے وہ بھاگتے ہوئے دوسری طرف کے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس وقت قہر برساتی سردی پڑ رہی تھی۔ ہوا کا عالم تھا ہر طرف ہر طرف تاریکی کے ساتھ گہرا سناٹا تھا۔ زمر خان بھاگتے ہوئے گیٹ کی طرف آئی تھی جہاں ایک ہی گارڈ تعینات تھا جو اس وقت اندر موجود تھا۔ آج زاویار خانزادہ نے بہت سے گارڈز کو چھٹی دے دی تھی۔ یہی اس کے لیے موقع تھا۔ اس موقع کو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ برفیلی چیرتی ہوائیں خود پر سہن کرتے بھاگ رہی تھی۔ چادر کے نیچے وہ گرم کوٹ پہنے ہوئی تھی، مگر سردی پھر بھی شدت کی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ گیٹ سے کچھ فاصلے پر آلیان خان کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس کی چابی اس وقت اس کی مٹھی میں دبی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے ریموٹ کی سے گاڑی کے دروازہ کھولتے، گاڑی کا لاک کرتے، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اپنے ہاتھ میں پکڑا بیک سیٹ پر اچھال چکی تھی۔ وہ انگیشن میں چابی گھماتے گاڑی سٹارٹ کرتے گہرا مسکرائی تھی۔ زاویار خانزادہ، مجھے تمہاری ان فرسودہ رسموں کی بھینت نہیں چڑھنا۔ مجھے اپنی زندگی جینی ہے جس میں کلام کی یہ برفیلی جلن زدہ ہوائیں نہ ہو، وہ وجود کو چیر ڈالتی ہیں۔ آج تم کسی کی بیٹی کو ونی میں لائے ہو، کل تم مجھے بھی ونی میں دے دو گے۔ زاویار خانزادہ، تم مردوں کے کیے ہوئے جرائم کی سزا میں نہیں سہوں گی۔ مجھے یقین ہے کسی دن عائش کی بددعاؤں کے حصار میں جکڑی جاؤں گی، کیونکہ تم مردوں کا کیا ہمیشہ ایک عورت بھگتتی ہے۔ وہ ونڈو اسکرین پر نگاہیں گاڑے کھٹراتے ہوئے تندو تیز گاڑی چلا رہی تھی۔ اس کی گاڑی فراٹے بھرتے ان پتریلی سڑکوں اور بلند و بانگ پہاڑوں کے اطراف سے گزر رہی تھی۔ زمرالیان خان ہو زاویار خانزادہ، جو خون تمہاری شریانوں میں دوڑ رہا ہے وہی میرے اندر دوڑ رہا ہے۔ جو بددعائیں تمہیں یہاں کے لوگ دیتے ہیں، خدا کرے تم ان بددعاؤں کے حصار میں جکڑے جاؤ، میں تمہارا کیا نہیں بھگتوں گی۔ وہ لفظوں کو چباتے گاڑی چلا رہی تھی۔ زمر خان کے قدموں کے نیچے یہ ساری دنیا ہوگی ایک دن۔ میں فرسودہ رسموں کی بھینٹ چڑھتے اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ تم قتل کرو زاویار کسی کو، اس کے بدلے تمہاری کوئی ٹکڑے بھی کرتے
میں پھر بھی تمہارے لیے خود کو قربان نہیں کروں گی۔ اگر تم درد برداشت نہیں کر سکتے، کم مائگی بھری زندگی نہیں گزار سکتے، تو پھر میں عورت ہوتے کیوں تم مردوں کا کیا برداشت کروں؟ قتل تم لوگ کرو، بھگتے ہم لوگ عورتیں۔ نہیں زاویار خانزادہ، نہیں، میں زمر خان ہوں، تم مرد میرے مقدموں کی زینت ہو سکتے ہو، میں نہیں۔ میرے خواب بہت اونچے ہیں۔ وہ بیک ویو مرر میں اپنا خوبصورت چہرہ دیکھتے مسکرائی تھی۔ یکدم اس کی گاڑی کے سامنے گاڑی تیزی سے بڑھتی آئی تھی۔ زمر خان کو جلدی سے بریک پر پاؤں رکھنا پڑا۔ اگر وہ بریک پر پاؤں نہ رکھتی تو سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا جاتی۔ وہ گاڑی میں بریک لگاتے رک چکی تھی، مگر دونوں کی گاڑیاں سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے بریک لگانے پر بری طرح اچھلی تھیں۔ زمر خان نے قہر بار نگاہیں سامنے گاڑی میں بیٹھے انسان پر ڈالی۔ یکدم اس کا چہرہ خوف سے لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا۔ سامنے گاڑی میں التمش خانزادہ بیٹھا اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے اسے خون اشام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ زمر خان نے گہرے سانس لیتے سامنے بیٹھے انسان کو دیکھا جس کے چہرے پر چٹانوں کی سختی تھی، پیشانی کی رگیں بری طرح پھول رہی تھیں۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھولتے اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کا چیمبر کھینچتے اس کی طرف بھاری قدموں سے بڑھتے۔ پسٹل کی نوک زمر خان کی گاڑی کے شیشے پر پوری قوت سے مار چکا تھا۔ شیشہ تڑک کر ٹوٹا تھا۔ زمر خان چہرے پر ہاتھ رکھتے چیخی تھی۔ وہ تڑکتے شیشے پر اب مکہ مارتے ہوئے شیشہ توڑ گیا تھا۔ کانچ التمش خانزادہ کی ہتھیلی میں پیوست ہوا تھا۔ وہ ٹوٹے شیشے پہ ہاتھ ڈالتے لاک کھولتے دروازہ کھول گیا تھا۔ زمر خان اب گہرے سانس لیتے اسے قہر بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ وہ اس کی کلائی اپنی زخمی ہتھیلی میں جکڑے اسے گاڑی سے باہر نکال گیا تھا۔ التمش، زمر اپنی کلائی چھڑواتے گھررائی تھی۔ زمر، وہ جواباً حلق کے بل دہاڑتے اسے شانوں سے جکڑے اسے گاڑی کے ساتھ لگائے۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں اپنی خون اتری آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ زمر بے ترتیب سانسوں کے ساتھ اسے گھور رہی تھی جو اپنے جھکے اسے خون شام کسی درندے کی مانند گھور رہا تھا۔ بی بی، وہ گہرے سانس لیتے زمر کے نام کے آگے بی بی لگا گیا تھا۔ آواز نہ نکلے آپ کی، ورنہ آپ کو اس گاڑی سمیت کھائی سے نیچے دھکا دوں گا۔ سب کو یہی لگے گا آپ اپنے کسی یار کے لیے بھاگتے ہوئے اس گاڑی سے گر کر جاں بحق ہو گئی۔ کوئی آپ کی موت پر ایک آنسو نہیں بہائے گا۔ وہ گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ گراتے ہوئے اپنی پسٹل زمر خان کی گردن پر رکھ گیا تھا۔ زمر خان اس کی دھمکی پر خاموش ہو گئی تھی۔ مقابل سے کچھ بعید نہیں تھا، وہ ایسا کر بھی ڈالتا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ وہ اس کی کلائی جکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے، گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے اسے بے دردی سے دھکیل گیا تھا۔ زرمش اوندھے منہ گرتے مٹھیاں دبوچ گئی تھی۔ التمش خانزادہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ گاڑی کو حویلی کی طرف بڑھتے دیکھتے زمر خان خوف سے اب ساکت ہوئی تھی۔ التمش خانزادہ چیختے کھلے شیشے سے اپنا ہاتھ باہر نکالتے پسٹل سے کہیں فائر کر گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔